بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جنابت لاحق ہونے کے بعد یا ہم بستری سے فراغت کے بعد غسل میں کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ تو اس مسئلہ کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم بستری کے بعد جنابت کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے یعنی دیر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ استنجا کر لے، وضو کر لے، پھر سو جائے اور صبح کی نماز کے لیے جب بیدار ہو تو پھر غسل کرے، یعنی صبح کی نماز تک غسل کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ استنجا بھی کرے، وضو بھی کرے، یعنی پاک صاف اس طریقے سے ہو کر طہارت کے ساتھ سو جائے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام اور جماع سے ہم بستری سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرے۔ یہ وضو کرنا جنبی شخص کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ پاک سوئے۔ لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو جائے اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا کسی ضرورت کی وجہ سے بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی صورت میں جنبی کا وضو کر لینا یہ درست ہے۔ استنجا بھی کرے، وضو بھی کرے، وضو کو دھو کر، تو پھر اس صورت میں اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ جنبی شخص یہ پاک ہو چکا ہے، اس کو طہارت مل چکی ہے، لیکن اس طہارت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا غسل ہو چکا ہے، غسل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، جب غسل میں تاخیر کرنا ہو کسی ضرورت کی وجہ سے تو پھر اس صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کو دھو لے، استنجا مکمل کر لے اور اس کے بعد وضو کر لے۔ اب جیسے ہی موقع میسر ہو تو جتنا جلدی ہو سکے وہ غسل کر لے اور پھر پاک صاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب کرے۔